اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 87 ٹو 96۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اس کے اندر کل کے مقابلے میں زیادہ آیتیں ہیں۔ یہ بھی جو رکوع ہوگا وہ بھی بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ ان کی کیا خامیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر اجاگر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو یہ فونٹ اگر چھوٹا دکھائی دے رہا ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا زوم کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، و حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، و اور لقد، یہ دونوں ایمفیسس کے لیے ہیں، یعنی کہ تاکید کے لیے، اور البتہ تحقیق، یا دونوں کو ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں بے شک، اور البتہ تحقیق اور بے شک، آتینا، حمزہ تا یا، عطا کیا، نا یعنی ہم نے، ٹھیک ہے، اور بے شک عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب۔ الکتاب خاص کتاب ہے، اسی لیے ال لگا ہوا ہے، تورات، ٹھیک ہے، تورات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور بے شک عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، وقفینا، و اور قفینا، قاف فا واو، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف فا واو۔ قفو کا مطلب ہوتا ہے وقفے وقفے سے آنا، یا تھوڑے تھوڑے انٹرول سے، یا ایک کے بعد ایک، پے در پے آنا، ٹھیک ہے، ایک کے بعد ایک آنا۔ اور وقفینا، اور پے در پے بھیجا ہم نے، یا وقفے وقفے سے بھیجا ہم نے، یا ایک کے بعد ایک بھیجا ہم نے، من بعدہ، اس کے بعد سے، ان کے، اس کے کس کے، ان کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے پے در پے بھیجا ہم نے، بالرسول، رسولوں کو۔ یہ رسول کا پلورل ہے رسول، ٹھیک ہے، رسول سنگولر ہوتا ہے ایک رسول، اور رسول جو ہوتا ہے وہ پلورل ہوتا ہے، یعنی بہت سارے رسول، ٹھیک ہے۔ تو رسول اور رسول میں فرق ہے، رسول یعنی ایک رسول، اور رسول یعنی بہت سارے رسول۔ من بعد ہی، ان کے بعد سے، رسولوں کو، بی یعنی یہ حرف جر ہے، اور بی حرف جر یعنی پرپوزیشن ہے، اور اس کا جو بی کا ترجمہ ہوتا ہے، بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں، یعنی جیسی بھی آیت ہوگی اس کے مطابق، اسی کے کانٹیکس میں ہم بی کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالرسول، رسولوں کو، اور بے شک عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات، خاص کتاب۔ ال کی وجہ سے کوئی چیز کیا ہوتی ہے، خاص ہو جاتی ہے، عام سے خاص ہو جاتی ہے، پراپر بن جاتی ہے۔ اور ایک کے بعد ایک بھیجا، پے در پے بھیجا، یا وقفے وقفے سے بھیجا ہم نے، ان کے بعد سے، کن کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسول، رسولوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے رسول کیا ہوئے، مبعوث ہوئے۔ وآتینا، و اور، یہ بھی حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، آتینا، حمزہ تا یا، عطا کیا، نا ہم نے، اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام جو کہ کون ہے، ابن مریم ہے، مریم کے ابن یعنی بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ سن آف مریم، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، البینات اس کا روٹ ورڈ ہے با یا نون، اور البینات ہے خاص نشانیاں۔ خاص نشانیاں کیا تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے ان کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ البینات واضح نشانیاں، بینتن سنگولر ہے، اور بیناتن جو ہے پلورل ہے، اس کا جمع کا صیغہ ہے، فیمینن پلورل ہے، واضح نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ، و اور، ایدہ، اید ید سے بنا ہے، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور ہم نے ہاتھ دیا، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹو گیو اے ہیلپنگ ہینڈ، یعنی مدد کرنا۔ تو ایدنا کا مطلب ہوتا ہے، ایدہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، کسی کو ہاتھ بڑھانا ہے نا، مدد کا ہاتھ بڑھانا، تو اید سے بنا ہے یہ ایدہ۔ اور و اور، ایدہ
मदद की ना हमने। अब देखें यहाँ पर दूसरे किस्म का ना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा था और यहाँ पर आया। ये जब इस तरीके से शुरू में आएगा या फिर दरमियान में आएगा तो यूं आएगा, और लास्ट में आएगा तो इस तरीके से आएगा। तीनों का तर्जुमा होगा हम। ठीक है, शुरू में ना इस तरह से आता है, दरमियान में खड़ी स्टैंडिंग फतहा के साथ आता है, और आखिर में आता है तो अलिफ के साथ आता है, और तीनों का तर्जुमा क्या होगा, हम करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें, अय्यद यानी मदद की, ना हमने, हु उसकी, उसकी किसकी, ईसा अलैहिस्सलाम की, और मदद की हमने, हमने हु उनकी, उनकी यानी ईसा अलैहिस्सलाम की, बिरूहिल कुदुस, कुदुस ऑफ दाल सीन, कुद्स, कुद्स यानी पाक, पाकीज़ा, और रूह यानी रूह, पाक रूह से, बी जरिए, पाक रूह के जरिए, पाक रूह से। तो ये पाक रूह कौन है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से हमने मदद की उनकी। मदद किस तरह की, कि वो जो मोजज़ात दिखा रहे थे, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इज़्न शामिल होती थी, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह के इज़्न से वो बय्यिनात, वाज़ेह निशानियां दिखाते थे, और उसमें फरिश्ते उनकी हेल्प किया करते थे। वअय्यदनाहु, और मदद की हमने उनकी, ईसा अलैहिस्सलाम की, रूहुल कुद्दूस, पाक रूह के जरिए, पाक रूह से। अफकुल्लमा, फकुल्लमा, तीन अल्फाज हैं अलग अलग। अ हरफे इस्तिफहाम है, यानी इंटरोगेटिव पार्टिकल है। का मतलब होता है क्या, फ का मतलब है, ये भी फ भी हरफे आतफ है, फ का मतलब फिर, क्या फिर, कुल्लमा जब भी, कुल्लमा एक वर्ड है, कुल्लमा का मतलब होता है जब भी, व्हेन, क्या फिर जब भी, जाअकुम, जा आए, कुम तुम्हारे पास, अरबी में जाना का मतलब होता है आना। ठीक है, जा आए, कुम तुम्हारे पास, रसूलुन कोई रसूल, अफकुल्लमा क्या फिर जब भी आए तुम्हारे पास कोई रसूल, बिमा उस बिमा ला तहवी उसके साथ जो, ला तहवी, ला तह सॉरी, ला तहवा, ह वा या, इसका रूट वर्ड है ह वा या। हवा का मतलब होता है ख्वाहिशात। ठीक है, उसके साथ जो नहीं पसंद किया, नहीं चाहा, अनफुसकुम तुम्हारे नफ्सों ने। ये नफ्स का प्लूरल है, अनफुस, इसका रूट वर्ड भी नफ्स है, और इसका जो प्लूरल है वो है अनफुस, नफ्सुन, अनफुसुन। नफ्स यानी एक जान, अनफुस यानी बहुत सारी जानें। नहीं चाहा तुम्हारे नफ्सों ने, तुम्हारी जानों ने, तुमने। ठीक है, जाअकुम आए तुम्हारे पास, आया तुम्हारे पास कोई रसूल, वो उसके साथ जो, भी साथ, माँ जो, उसके साथ जो, ला नहीं, ताहवा पसंद किया या ख्वाहिश की, अनफुसकुम तुम्हारे नफ्सों ने, तुमने जिस चीज को नहीं पसंद किया, अगर नबी जो थे, रसूल जो थे, उन चीजों के साथ आ गए, इस्तकबर तुम, तो तुमने क्या किया, तुम सबने, तुम यानी तुम, इस्तकबरा यस्तकबिरु का मतलब होता है इस्तिकबार करना, तकब्बुर करना, तो तुम सबने तकब्बुर किया, इसका रूट वर्ड है काफ व रा, किब्र, अपने आप को बड़ा समझने लगे, यानी उनकी बातों को पीठ पीछे डाल दिया, और अपने ख्वाहिशात को उनके आगे क्या कर दिया, अपनी ख्वाहिशात को मान लिया और उनकी बातों को नहीं माना, तो तुमने क्या किया, तकब्बुर किया। फरीकन, फ फिर, फराका, फर्क, इसका रूट वर्ड है फरीकन, एक ग्रोह को, एक ग्रुप को, फिर एक ग्रुप, एक जमात को, कज़्ज़बतुम तुमने, तुम यानी तुम, और कज़्ज़बा का मतलब होता है झुटलाना, काफ ज़बा, इसका रूट वर्ड है कज़ब, किज़्ब का मतलब होता है झूठ, और कज़्ज़बा मतलब झुटलाना। फिर एक ग्रोह को तुमने झुटलाया, व फरीकन, व और फरीकन, और एक गिरोह को तुम क्या करते रहे, ता तुम, वाउन सब, कतला, रूट वर्ड है कफ तालाम, कतल, तुम सब ने कत्ल किया, तुम सब कत्ल करते रहे। तो ये यहाँ पर ता जो है यतान का ता है, या ता अलिफ नून यतान, या यानी वो, ता यानी तुम, अलिफ यानी मैं, और नून यानी हम। ठीक है, तो यहाँ पर आया है तर्जुमा या ता का, ता से शुरू हो रहा है तख्तुलून, ता का मतलब होगा तुम,
اور یہاں پر یہ جو تا ہے ایک اور بات یاد رکھیں کہ تا کے اندر ایکسیپشن بھی ہے، یعنی کہ اس کا ترجمہ وہ میں بھی جاتا ہے کبھی کبھی، وہ سنگولر فیمینن میں بھی جاتا ہے، شی میں جاتا ہے، وہ ایکسیپشن میں ہے، لیکن جو اکثر ترجمہ ہوگا تا کا وہ تم ہوگا، یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم، الف کا مطلب میں، نون کا مطلب ہم. تو جب بھی مضارع ہوگا یعنی پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہوگا تو وہ جو آپ کا لفظ ہوگا، اسم فعل ہوگا، یعنی جو ورب ہوگا وہ ہمیشہ یا تا الف نون ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک لیٹر سے شروع ہوگا. و اور فریقن ایک گروہ کو، تا تم، واو نون، اونا جو ہوگا، اونا، اینا، اور اونا، اینا، اور واو الف، یہ تینوں کیا ہوتے ہیں؟ ان تینوں کا ترجمہ ہوتا ہے سب، پلورل میں جائے گا، ٹھیک ہے، ہمیشہ جمع کا صیغہ ہوگا، اونا، اینا، اور واو الف، واو الف، ٹھیک ہے. تو تا تم، واو نون سب، قتلا قتل کرتے تھے، یعنی تم نے کچھ لوگوں کو، کچھ نبیوں کو کیا کیا؟ قتل کیا، اور کچھ کو تم نے جھٹلا دیا. اور البتہ تحقیق عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات، اور وقفے وقفے سے بھیجا، پے در پے بھیجا ہم نے ان کے بعد سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یوں نہیں کہہ رہے کیونکہ نبی کا نام ہے، ٹھیک ہے، ہی ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا، ان کے بعد سے رسولوں کو، اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، البینات واضح نشانیاں، اور مدد کی ہم نے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس پاک روح کے ذریعے یعنی جبرائیل امین کے ذریعے، افکلما کیا پھر جب بھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ جو نہیں پسند کیا، نہیں خواہش کی تمہاری نفسوں نے، تو تم نے کیا کیا؟ استکبار کیا، تکبر کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، اور ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، تم سب قتل کرتے تھے. یہاں پر جو رسول ہے، ایک جو پوائنٹ ہے یاد رکھ لیں کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. رسول جو ہے ہائیسٹ پوسٹ ہے، اور جو نبی ہے اسے مطلب کم درجہ ہے. یعنی اگر کسی نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، تو ہر نبی رسول نہیں تھا. رسول جو تھے کچھ ہی ان نبیوں میں سے کچھ لوگوں کو رسول بنایا گیا. اور رسول کسے کہا جاتا ہے؟ کہ نبی تو وہ ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. پھر اگر ان نبیوں کو کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اذهب الى فرعون، کہ جاؤ تم فرعون کی طرف یعنی مصر کی طرف. پھر مدین کی طرف اذ اخاهم شعیبا الى مدین، مدین کی طرف بھیجا شعیب علیہ السلام کو. تو جب کسی بھی نبی کو کسی خاص بستی کی طرف، کسی خاص کمیونٹی کی، کسی خاص نیشن کی طرف بھیج دیا جاتا ہے تو وہ نبی سے رسول بن جاتا ہے، مطلب اس کو ہائر اور ہائر پوسٹ مل جاتی ہے، بڑا عہدہ، اس کا پورٹ فولیو بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ قتل کیا. اب یاد رکھیں کہ رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، نبیوں کو قتل کیا گیا ہے، رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت خواہش تھی کہ مطلب ان کو شہید کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ ریوارڈ دیتا جو کہ شہداء کو ملتا ہے. تو لیکن وہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش ہوئی، لیکن وہ لوگ قتل نہیں کر پائے کیونکہ وہ بھی رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے. تو رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، نبیوں کو البتہ قتل کیا گیا ہے، جیسے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام ہیں، ان کو بھی قتل کیا گیا، عزیر علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اور بہت سارے ان نیومرس جو کہ ہم جن کا نام بھی نہیں جانتے. تو نبیوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا. تو کبھی دیکھیں قرآن میں اگر رسول اور نبی کا مطلب ایسا بھی لیا جا سکتا ہے کہ رسول ہی نبی ہے. نبی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہیں لفظوں کو ایک الگ الگ بیان کرتے ہیں، جہاں رسول لکھنا ہے وہاں نبی، لیکن جب ایک ساتھ اکٹھے آ جائیں گے نا کسی آیت میں،
تو نبی اور رسول کا فرق ہوگا، الگ الگ ہوگا. لیکن جب الگ الگ آئیں گے تو رسول کو نبی مان لینا، اس کا مطلب ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طریقے سے دو تین چیزوں میں ہے، جیسے کہ آ، آ، مومن اور مسلم. مومن اور مسلم میں حالانکہ فرق ہے، لیکن اس کو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جب ایک جگہ اکٹھے آ جائیں گے تو مسلمان الگ درجہ رکھتا ہے، مومن کا الگ کوالٹی، الگ صفات ہے. تین تین چیزیں ایسی ہیں، جیسے مومن مسلم، اس کے اندر بھی یہ معاملہ ہے، رسول نبی میں یہ معاملہ ہے، اور جہاد اور قتال میں. ٹھیک ہے. جہاد قتال بھی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو جب اکٹھا لایا جائے گا، ایک ساتھ لایا جائے گا، تو دونوں الگ الگ ٹرانسلیشن ہوں گے. لیکن اگر الگ الگ لکھا جائے گا کسی آیت میں تو ہم نبی اسی جہاد کو قتال، قتال کو جہاد، اس طرح سے لے سکتے ہیں. تو یہ تین ٹرمز آپ لوگ یاد رکھیں کہ ایز سچ اگر دیکھا جائے تو نبی کا الگ ترجمہ ہے، رسول کا الگ ترجمہ ہے. لیکن ابھی یہاں پر لکھا گیا ہے رسول، لیکن قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسولوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، یہ نبی کے سینس میں لیا گیا ہے رسول کو. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر دونوں الفاظ ایک جگہ اکٹھے نہیں کیے جا رہے، تو اس لیے نبی کی جگہ رسول، رسول کی جگہ نبی لکھا جا سکتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ جب ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانی الکتاب یعنی تورات، پھر اس کے بعد بہت سارے نبیوں کو بھیجا. اور نبی میں بنی اسرائیل کے سمجھ لیں کہ پہلے جو دو نبی ہیں بنی اسرائیل میں کہ نبوت جو شروع ہوئی وہ بھی دو نبی سے شروع ہوئی، اور آخر میں بھی دو نبی ہوئے. یعنی ان کی جو پوری نسل چلی ہے اور ان کے درمیان کئی 100 نبی آ گئے. تو یہ شروع میں دو نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور آخر میں بھی ان کے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، دو نبیوں پر یہ بنی اسرائیل کی جو وہ تھی وہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد بنی اسماعیل کا شروع ہوا، نسل شروع ہوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. یہاں پر فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبیوں کو بھیجا، کئی رسولوں کو بھیجا، اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں، یعنی ہم نے ان کو معجزات عطا کیے. اور عیسیٰ اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کی کیا کی، مدد کی، تائید کی. پھر جب بھی کوئی رسول آتے، یعنی ہر رسول کیا لے کر آتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آتے تھے، نذیر اور بشیر بن کر آتے تھے. تو یہ جن لوگوں کی خواہشات نفس جو تھی ان سے ٹکراتی تھی، شریعت سے ٹکراتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. تکبر کرتے تھے کیا مطلب ہے کہ وہ جھٹلا دیتے تھے نبیوں کو. وہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہیں مانتے ہی نہیں، ہم اگر تمہیں مان لیں گے تو ہم پھر مطلب ہمیں بہت ساری کیا کرنے پڑیں گے، دنیا کی چیزوں کو سیکریفائس کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، جو کہ ہم نہیں کر سکتے. تو وہ کیا کرتے، تکبر کیا کرتے تھے. اور بہت سے ان لوگوں نے نبی اور رسولوں کو جھٹلا دیا، اور بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا. ٹھیک ہے. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک مرتبہ ریوائز کر کے آگے بڑھتے ہیں. اور البتہ تحقیق عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات، اور پے در پے ایک کے بعد ایک بھیجے ہم نے ان کے بعد بہت سے رسولوں کو. اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں یعنی معجزات، اور مدد کی ہم نے ان کی روح القدس یعنی پاک روح جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. کیا پھر جب بھی آئے تمہارے پاس کوئی بھی رسول، اس کے ساتھ جو یعنی کہ جو بھی کتاب، جو بھی شریعت، جو بھی چیز کے ساتھ آئے، تو انہوں نے کیا کر دیا، اگر نہیں پسند کیا ان کی نفسوں نے، اگر ان کو ان کا پیغام نہیں سمجھ آیا، تو انہوں نے کیا کیا، تکبر کیا تم سب نے. اور پھر کیا کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، پھر اور ایک گروہ کو تم سب قتل کرتے ہو. وَقَالُوا قُلُوبَنَا غُلْفٌ، وَقَالُوا اور آیت نمبر 88، اور قالو ان سب نے کہا. واو الف کا مطلب ہوتا ہے سب، پلورل ہو گیا. قالو قاف واو لام، قول اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ان سب نے کہا، قلوبنا، قلب کا پلورل ہے قلوب، قلب یعنی ایک دل، قلوب یعنی بہت سارے دل. قلوبنا ہمارے دل، وقالو اور ان سب نے کہا، قلوبنا ہمارے دل، غلفن غلاف میں ہے، مطلب کورڈ ہے ہمارے دلوں پر، ایک قسم سے ویل اور ایک حجاب ہے. ٹھیک ہے. کس طریقے سے حجاب ہے وہ انشاءاللہ پہلے ہم ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں پھر ایکسپلین کرتے ہیں. اور وقالو اور ان سب نے کہا، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، کورنگ ہے، حجاب ہے، ویل ہے. بلکہ
اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ لعنت لعنہم اللہ، لعنہ لام عین نون اس کا روٹ ورڈ لعنت ہے، ہم ان پر، اللہ کی، بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کی، بکفرہم کس وجہ سے ان پر لعنت ہے، بکفرہم ان کے انکار کی وجہ سے، ان کے کفر کی سبب، ہم ان کے کفر یعنی کفر انکار، بھی یعنی وجہ سے یا سبب، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ پھر قلیل قاف لام لام، پھر قلیلاً بہت تھوڑے ہیں، ما جو، یؤمنون یا وہ، واو نون سب، دیکھیں یتان کا یا آ گیا، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اونا کا مطلب ہوگا سب، وہ سب، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ سب ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں، اور ان سب نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کی، ان کے کفر اور ان کے انکار کی وجہ سے، اور پھر تھوڑے ہی لوگ ہیں جو وہ سب ایمان لاتے ہیں، مطلب ان لوگوں نے کیا کہا، یہود اور نصارہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اے نبی تم کوئی بھی بات کہتے رہو، کسی بھی قسم کی آیتیں لے آؤ، کسی بھی قسم کی بینات واضح نشانیاں لے آؤ، ہمارے اوپر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی ہمارے دل پوری طرح سے سیف ہیں، کورڈ ہیں، تو اب باہر سے کوئی بھی چیز تم دیتے رہو، ہمارے دل اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ غلاف ولاف کچھ نہیں، بلکہ تمہارے اوپر اللہ کی اتنی بڑی لعنت آ گئی ہے، تم اتنے زیادہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکے ہو کہ تم نے جس طریقے سے کفر کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو حق پہچاننے سے کیا کر دیا، دور کر دیا، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ تو بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی بہت کمی ہی لوگ کیا کرتے ہیں، بہت کمی سے یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب ان لوگوں کے سامنے ساری نشانیاں واضح کر دی تھی، پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اس چیز کو، حالانکہ ان کی کتاب میں تورات میں سب کچھ مینشن کیا ہوا تھا، پھر بھی انہوں نے ایمان لانے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا، اور ان سب نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کی، ان کے کفر کے سبب، پھر تھوڑے ہی ہے جو وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 89، وَلَمَّا اور لما جب، اور جب جاءہم آئی ان کے پاس، ولما اور جب آئی ہم ان کے پاس، کتابن کوئی کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، من سے، عندی پاس، اللہ ہی اللہ کے، اور جب آئی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، مصدقن، مصدق سواد دال قاف، صدق یا ہوتا ہے سچ، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے سواد دال قاف صدق، اور میم کا مطلب ہوگا والا، سچائی بیان کرنے والی، سچا ثابت کرنے والی، یعنی تصدیق کرنے والی، کنفرم کرنے والی، جب بھی آئی کوئی کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی، لما لیے، ماں جو، اس کے لیے جو، معہم مع ساتھ، ہم ان کے، مع یعنی ساتھ، ود ہم ان کے، ود them ان کے ساتھ جو ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے جب بھی کوئی کتاب آئی جو تصدیق کر رہی تھی، کنفرم کر رہی تھی ان کے پاس جو بھی چیزیں تھیں، یعنی تورات کی تصدیق کون کر رہا تھا، قرآن کریم، قرآن کریم میں بھی وہ چیزیں آئی ہیں جو تورات میں آئی ہیں، اور تورات میں بھی وہ چیزیں آ رہی تھی جو کہ قرآن میں آیا تھا، تو اس طریقے سے دونوں کتابیں ایک دوسرے کو کنفرم کرتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں۔ وَقَانُوا اور کاف واو نون روٹ ورڈ ہے اس کا، واو الف وہ سب، اور وہ سب تھے، من قبلو من سے، قبل پہلے، اور وہ سب تھے اس سے پہلے، اس سے پہلے یعنی یہ کتاب آنے سے پہلے، قرآن کریم آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یہ یہود کیا کیا کرتے تھے، یستفتحون، یا وہ واو نون سب، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو نون یعنی سب، فتح فتح، فتح یعنی کامیابی، اور سین اور تا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ورڈ ہے یہ 5 لیٹرز پر بیسڈ ہے، دیکھ لیں آپ، یا، سین تا، فتح اور اونا، یا وہ
वाव नून सब फतह यानी कामयाबी चाहते थे। वो सब फतह और कामयाबी चाहते थे, फतह तलब करते थे, कामयाबी तलब करते थे। वो सब कामयाबी चाहते थे। सीन और ता का मतलब होता है चाहना, जिस तरह से हमने देखा था नस्ताइन में। सीन ता यानी चाहना और आइन या नून मदद, मदद चाहना, मदद तलब करना। उसी तरह यस्तफ्तिहूना, सीन ता यानी चाहना, फतह यानी फतह, कामयाबी। और वो सब थे, इससे पहले वो सब फतह तलब करते थे, वो सब फतह चाहते थे, अलल लजीना, अला पर, अल्लजीना उन लोगों पर, अला हरफे जर है, प्रपोजिशन है, अला लजीना उन लोगों पर, जिन्होंने कफरू, जिन सब लोगों ने कफरा कुफ्र किया, जो काफिर थे उन पर ये लोग क्या करते थे, यहूद फतह चाहते थे। फलम्मा, फ फिर, लम्मा जब, जाअहुम आए उनके पास, जाआ आए, हुम उनके, माँ जो, आयरफू, आइन रफा रूट वर्ड है। आयरफा का मतलब होता है किसी चीज को पहचानना। हम कहते हैं ना आप अपनी तारीफ बयान करें, तारीफ का मतलब वही है ना, रूट वर्ड है आइन रफा, आयरफा यानी पहचानना, जानना। माँ जो, आयरफू उन सब ने, वाव अलिफ यानी सब, आयरफा पहचानना, उन सब ने पहचान लिया, जिसको उन सब ने पहचान लिया, कफरू, कफरा, वाव अलिफ यानी सब, कफरा कुफ्र कर दिया, इनकार कर दिया। उन सब ने इनकार कर दिया, बी ही, बी का ही, उसका इनकार कर दिया, हालांकि पहचान चुके थे फिर भी उसका इनकार कर दिया। फलानतुल्लाही, फ फिर, लानतुल्लाही अल्लाह की लानत है, अलल काफिरीन काफिरों पर। ईना आ रहा है, ईना प्लूरल है, जमा है। काफिर जो है फाइल पैटर्न पर है, काफिर फाइल यानी डूअर, काम करने वाला, और काफिर यानी कुफ्र करने वाला। जैसे फाइल फेल करने वाला, वैसे काफिर कुफ्र करने वाला। इसी तरह हमने बहुत सारे वर्ड देखे थे, जालिम जुल्म करने वाला, कातिल कत्ल करने वाला। तो ये जब भी फाइल पैटर्न पर आएगा कोई वर्ड, तो वो डूअर होता है, यानी सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला होता है। तो काफिरीना, ईना आ गया तो काफिर का प्लूरल बन गया, काफिर यानी एक इनकार करने वाला, और काफिरीना यानी बहुत सारे इनकार करने वाले। ऊना, ईना और वाव अलिफ तीनों का तर्जुमा होता है सब प्लूरल। अब इसमें बताया क्या गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस नहीं किया था, यानी जब तक के मदीना में, मदीना के चारों तरफ यहूद रहा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल तक तो नबूवत के बारे में किसी को नहीं पता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का मतलब इन लोगों को इल्म नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो चुकी है, तो ये लोग क्या कहते थे, जब भी इनके मुशरिकों से लड़ाइयाँ हो जाती थी, या किसी किस्म से किताल वगैरह झगड़े करते थे, और आपस में कोई रंजिशें होती थी, अनबन होती थी, तो ये उसके बाद अगर ये उनसे क्या हो जाते थे, हार जाते थे मुशरिकों से, तो ये क्या कहते थे कि आने दो हमारे नबी को, और हम जब हैं उनके साथ, जब वो आ जाएंगे, हमारे आखिरी नबी जिस वक्त आ जाएंगे, जिनका हमारी किताबों में जिक्र है, तो हम फिर उनके साथ मिलकर तुम्हें क्या करेंगे, मगलूब कर देंगे, तुम्हें हरा देंगे। और ये क्या करते थे, अल्लाह से दुआएं करते थे कि अल्लाह जल्द से जल्द आखिरी नबी को, नबी आखिर जमा को भेज दे, ताकि हम क्या करें, इन लोगों को मजा चखा दें। तो ये बात इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि पहले तो तुम फतेह चाहते थे, फतेह तलब करते थे, दुआएं करते थे, और अल्लाह से दुआएं करते थे कि अल्लाह जल्दी से उन नबी को भेज दे कि हम काफिरों के मतलब इनको इनको हराएं, इनको मगलूब करें। और जब वो आ गए हैं और तुम उनको पहचान चुके हो कि वही असल नबी हैं, वही असल किताब है जो वो लेकर आए हैं, तो तुमने क्या किया, उनका इनकार कर दिया। तो तुम पर लानत है अल्लाह की, क्योंकि तुम क्या हो, काफिर हो, इनकार करने वाले हो, हालांकि तुमने पहचान लिया। क्योंकि इनकी जो किताब थी तौरात में, उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औसाफ, उनका नाम, हत्ता कि वो कहाँ किस जगह आएंगे, सब कुछ मेंशन किया हुआ था। और इन लोगों ने पहचान लिया था, लेकिन एक जिद थी, जिसकी वजह से ये लोग जो थे कबूल करने से इनकार कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी के बारे में यहाँ पर फरमाया है। और जब आए तुम उनके पास, और जब आई उनके पास कोई किताब अल्लाह के पास से, यानी किताब कुरान करीम को कहा गया है, जब आई उनके पास किताब अल्लाह के पास से,
وہ تصدیق کر رہی تھی، کنفرم کرنے والی تھی اس کے لیے جو، یا اس کو جو ان کے ساتھ تھی، یعنی تورات کو وہ چیز کنفرم کر رہی تھی. تورات میں بھی وہ چیزیں مینشن تھی جو قرآن میں تھی. تو وہ چیز کیا کر رہی ہے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھے کہ دیکھو قرآن کریم میں بھی ہماری تورات کا ذکر ہے اور یہ چیز تو ہے اور ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، اور اس چیز کو تو اور مضبوطی سے تھامنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس چیز کا انکار کر دیا. اور وہ سب تھے اس سے پہلے، وہ سب فتح چاہتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. پھر جب آئے ان کے پاس، یعنی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پھر جب آئے ان کے پاس جن کو ان سب نے پہچان لیا تو ان سب نے انکار کر دیا ان کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کریم کا. پھر لعنت ہے اللہ کی انکار کرنے والوں پر. تو لکھتے ہیں الرحمن الرحیم، بئس ما اشتروا به انفسهم. بئس ما با حمزہ سین روٹ ورڈ ہے اس کا. بئس ما یعنی بدترین، برا، برا ہے. اشترو شین را یا روٹ ورڈ ہے اس کا شرع، یعنی خرید و فروخت کرنا، بیچنا یا سودا کرنا. برا ہے جو واو الف ان سب نے اشترو شین را یا سودا کر لیا. برا ہے، بدترین ہے وہ سب جو ان سب نے سودا کر لیا، بھی اس کا، انفسہم اپنی جانوں سے، یعنی اپنی جانوں کو دنیا کے لالچ کی وجہ سے بیچ دیا. برا ہے جو ان سب نے سودا کیا اس کا اپنی جانوں سے، ان کے نفسوں سے، ان کی جانوں سے. ان کے یکفرو بما انزل اللہ، کہ وہ، کہ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ٹھیک ہے، نے دیکھا تھا ان اور ان میں فرق ہے. ان مطلب اگر اور ان مطلب کہ، دیٹ. ان کے یکفرو یا وہ، یہ یتان کا یا ہے، یا وہ واو الف سب کفرا انکار کرتے ہیں، انکار کر رہے تھے، بما اس کا جو، بی کا ما جو، اس کا جو، انزل اللہ انزلہ نازل کیا تھا، اللہ اللہ نے جو نازل کیا اللہ نے، یعنی قرآن کریم. بغین کیوں انکار کر رہے تھے، کیوں نہیں مان رہے تھے، بغین ضد کی وجہ سے. تیڑ ان کے دلوں میں کیا تھی، ضد تھی، ہٹ دھرمی تھی. بغین یا بغاوت تھی، ہٹ ضد کی وجہ سے، کہ وہ نازل کرتا ہے. ان کے ینزلہ یا نون زا لام نزل اس کا روٹ ورڈ ہے نازل کرنا، یعنی ٹو سینڈ ڈاؤن. ان کے وہ نازل کرتا ہے، وہ کون، اللہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلی ہی اس کے فضل سے، اس کے یعنی اللہ اپنے فضل سے، ہی اس کے فضل، فضل من سے، اس کے فضل سے، اعلی من یشا اعلی پر، اون اپون، اعلی حرف جر ہے، اس پر، من جسے، جس کو، یشا یا یتان کا یا ہے، شاء مطلب چاہنا، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے اس پر وہ نازل کرتا ہے. شین حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے. جسٹ اے مومنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شین شین حمزہ یا شی، سوری شا شین الف، جسٹ ا مومنٹ، ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہاں شین یا حمزہ، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. شین یا حمزہ، من فضل ہی اپنے فضل سے، اس کے فضل سے، اعلیٰ پر، من یشا جس سے، یا وہ یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ شاء چاہتا ہے، من عبادہ اس کے عباد سے، عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے. عبد، عبد یعنی بندہ، اور عباد جو ہے اس کا پلورل ہے، عباد یعنی بندے، اس کے بندوں میں سے، من سے عباد بندے ہی اس کے بندوں میں سے، جسے وہ چاہتا ہے اپنے فضل سے اس پر وہ چیزیں نازل کر دیتا ہے، وہی نازل کر دیتا ہے، کتاب نازل کر دیتا ہے. فباؤ ف پھر، باؤ
وہ مستحق ہو گئے. واو جو ہے یہ پلورل کے لیے ہے، یہ واو الف ہی تھا، یہ پلورل جمع. واو پھر واو یعنی سب، باؤ وہ سب پلٹے، وہ سب مستحق ہو گئے، بغضب غضب کے، غضب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا wrath، غضب کے علا غضب، غضب پر غضب کے. تو غضب پر غضب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ان پر غضبناک ہوا. جب ہی ہم نے پڑھا تھا نا ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، مغضوبی علیہم، اللہ ان پر کیا ہوا، بار بار غضبناک ہوا. تو یہ مغضوبی علیہم میں شامل ہو گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر بہت سارے اپنے غضب نازل کیے. پھر وہ سب مستحق ہو گئے غضب پر غضب کے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کے. اس کا روٹ ورڈ ہے با واو حمزہ، با واو حمزہ. ولیل کافرین و اور، لی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے لی لیے، الکافرین کافر کا یہی فائل پیٹرن پر ہے، کافرینا اینا یعنی بہت سارے، اور کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے عین زابا، اس کا روٹ ورڈ ہے عذاب، مہین ہیومیلیٹنگ یعنی رسوا کن، ہا واو نون، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو نون، مہین یعنی رسوا کرنے والا، انسان کو ذلیل و خوار کرنے والا. ٹھیک ہے. بئسما برا ہے جو ان سب نے خریدا یا سودا کر لیا یا بیچ دیا اس کے ذریعے سے اپنے جانوں کو، اپنے نفسوں کو، یعنی دنیاوی مفاد کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، ان کے وہ سب انکار کر رہے تھے اس کا جو نازل کیا اللہ نے، یعنی قرآن کریم کا، ضد کی وجہ سے، مطلب ہر درمی ضد کی وجہ سے، کہ نازل کیا اللہ نے اپنے فضل سے، اس کے فضل سے، جس پر وہ چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے جس پر اس نے چاہا اس پر نازل کر دیا قرآن کریم کو. پھر وہ سب مستحق ہو گئے غضب پر غضب کے، بھی یعنی کہ اور اعلی یعنی پر غضب کے مستحق ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو اور کوئی بات نہیں تھی کہ یہ کیوں نہیں مان رہے تھے، یعنی قرآن کریم اس کے میسج جب انہوں نے اس کو سمجھا، انہوں نے سنا، تو ان کو پتا تھا کہ یہ حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، انہوں نے سب چیز کو پہچان لیا، لیکن پھر بھی انکار کر دیا. انکار کیوں کر دیا؟ ضد کی وجہ سے. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو اب جو یہودیوں میں جو سب سے بڑا رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی، تو وہ اس کو لوگ سردار بنانے والے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف آ گئے ہیں تو ساری سرداری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. تو اس کو کیا تھا، ایک قسم کا ایک ضد تھی کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، چاہے کتنا بھی آپ درست راستے پر ہوں، کتنے بھی آپ کی کتاب ہماری کتاب کی تصدیق کرتی ہو، آپ نبی برحق ہی کیوں نہ ہو، ہم ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ اگر ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں، رسول مان لیتے ہیں، تو پھر ہم نے تو پھر آپ کی باتیں ماننی پڑے گی، تو ہماری کون سنے گا، ہماری کہاں چلے گی، ہماری سرداریاں تو چھن جائیں گی. تو اسی ضد کی وجہ سے انہوں نے حق کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی کیا کیا، انکار کر دیا، کافر ہو گئے. اور ان کو اس بات کی ضد تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا گیا، بنی اسرائیل میں سے کسی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا قرآن کو. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے عیسیٰ علیہ السلام تک کئی نبی گزر گئے، اور سب کیا تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ نبوت تو ہماری جاگیر ہے، ہمیں ہی ملنی چاہیے تھی، ہماری نسلوں میں نبوت ہونی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی اسماعیل میں نبوت آ گئی اور ہم اسی ضد کی وجہ سے کیا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانیں گے، ان کو رسول نہیں مانیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان پر غضب کیا، اور غضب پر غضب ان پر ہوتے رہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر، یہ تو دنیا کی بات ہو گئی کہ ان پر بہت سارے عذاب آئے، اور یہاں پر جو بات ہے ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو یہ دنیا میں بھی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت جگہ رسوا کیا، کئی جگہ پر ان کو رسوائی اٹھانی پڑی. بہت کرسچنز لوگوں نے ان کے اوپر بڑے مظالم ڈھائے، پھر کہیں جا کے مسلمانوں نے بہت، مطلب ان کو قتل و غارت گری ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں ان کو
قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر جہاں گئے ان کو نکالا گیا، جو 3 قبیلے تھے بنو نذیر بنی سارے جو تھے ان کو بھی پھر کیا کر دیا گیا، ایگزائل کر دیا گیا، مطلب ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو رسوا کن عذاب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی، اور یہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ ہم چاروں آیتوں کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور البتہ تحقیق، آیت نمبر 87، اور البتہ تحقیق عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات، اور پے در پے بھیجا، وقفے وقفے سے بھیجا ہم نے ان کے بعد رسولوں کو، اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، البینات واضح نشانیاں، معجزات، اور مدد کی ہم نے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس پاک روح جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ کیا پھر جب بھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ جو نہیں پسند کیا تمہاری نفسوں نے، تم سب نے استکبار کیا، تکبر کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم سب قتل کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 88، اور ان سب نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کی، ان کے کفر کے سبب، ان کے انکار کی وجہ سے، پھر تھوڑے ہی ہیں جو وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ آیت 89، اور جب آئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن کریم اللہ کے پاس سے، جو تصدیق کرنے والی تھی اس کے لیے جو ان کے ساتھ ہے یعنی تورات کی، اور وہ سب تھے اس سے پہلے قبل پہلے اس سے پہلے وہ سب فتح چاہتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، کافروں پر فتح چاہتے تھے۔ پھر جب آ گئے ان کے پاس جن کو ان سب نے جو پہچان لیا، ان سب نے انکار کر دیا اس کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کریم کا، سب کا انکار کر دیا۔ پھر لعنت ہے اللہ کی کافروں پر، انکار کرنے والوں پر۔ برا ہے جو سودا کیا انہوں نے، بیچ دیا انہوں نے اس سے اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، کہ وہ سب انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے ضد کی وجہ سے، کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ پھر وہ سب مستحق ہو گئے غضب پر غضب کے، اور کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری 4 آیتیں ہو گئی ہیں، باقی رکو انشاءاللہ ہم کل مکمل کر لیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔